بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا لیکچر کلاس آپ کا شروع ہو جاتا ہے نظم الطاف سینانی کی حمد، اور اس کا آخری شعر جو ہے، میں ابھی سیکنڈ لاسٹ شعر 9واں شعر جو ہے اس کی تشریح کی تھی، اس کی تشریح کو میں ذرا تھوڑا سا اور ٹچ دے دوں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سباتے رہے۔ اے پروردگار عالم، یہ دنیا تیرے وجود کا کب تک انکار کرتے رہے گی؟ کب تک یہ دنیا کہے گی کہ قادر نہیں ہے، خالق نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، عرش عظیم پر نہیں ہے، کائنات اس نے نہیں بنائی، یہ دنیا خود ہی بن گئی؟ کب تک ایسے کہتی رہے گی؟ کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز کے اندر تیرا عکس موجود ہے، وہ تیرے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم، یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ سارے تیرے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم، یہ پتھر بھی تیرے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ درخت بھی تیرے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی تیری پیدا کردہ کائنات کے اندر ہر چیز تیرے وجود کی گواہی دیتی ہے، تیرے ہونے کا اقرار کرتی ہے، تیرے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے یہ دنیا تجھے جو نہ ماننے والی دنیا ہے، یہ کب تک جو ہے نہیں مانے گی؟ یعنی ہر چیز بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو پھر کیسے دنیا اقرار کرے گی؟ نہیں مانے گی پروردگار عالم آپ کو، کیونکہ مثال کس کی دیتے ہیں؟ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا ہر گھر میں جاتی ہے، ہر جگہ میں پہنچتی ہے، بیابانوں میں پہنچتی ہے، صحراؤں میں پہنچتی ہے، گھروں میں پہنچتی ہے، ہر جگہ پر پہنچتی ہے، اور یہ پہنچتی ہے ایک تو ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پہنچتی ہے، کیونکہ ہوا کی انسان کو ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ پروردگار عالم تیرے ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ مجھے بھی کسی نے بھیجے اپنے انسانوں کی طرف کہ میں ان کی ضرورت ہوں، اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے اس سچی شریعت پہ آ جائے گی، آپ کو اپنا آقا مالک تسلیم کر لیں گی، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ مسلمان کا کام دولت بنانا نہیں، جاگیر بنانا نہیں، زمینیں خریدنا نہیں، اس کا کام صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت ہے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اقبال کے ساتھ کلاس ایک واقعہ شیئر کروں۔ اقبال کے پاس لاہور رام گلی میں رہتے تھے، تو اقبال کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے اقبال کا دروازہ ناک کیا، اندر سے اقبال آئے، اور اقبال ان سے پوچھا کہ آپ اقبال ہیں؟ یہ اقبال کا گھر ہے؟ اقبال نے کہا نہیں، اقبال کا گھر نہیں، واپس چلا گیا۔ پہلے بھی پوچھ کے آیا تھا اقبال کا گھر، لوگوں نے کہا فلاں گلی، اس طرح ہونا، آگے جانا، فلاں رنگ کا گیٹ ہے، وہ اقبال کا گھر ہے۔ پھر گیا، پھر اسی محلے سے، اسی ایریے سے پوچھ کے دوبارہ آ گیا، اور آ کے جب اقبال کا دروازہ نہ کیا، اقبال آئے، اس بار یہ اقبال نے پہلے والا جواب بتایا کہ میں یہ اقبال کا گھر نہیں۔ تیسری بار پھر بھی ایسا ہی ہوا، اقبال نے انکار کر دیا کہ یہ اقبال کا گھر نہیں، وہ شخص پھر چلا گیا، پھر پوچھتا ہے، پھر لوگ وہی دروازہ وہی گھر بتاتے ہیں۔ چوتھی دفعہ جب آیا تو اقبال جب اندر سے آیا دروازہ نہ کرنے پر، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں یہ اقبال کا گھر ہے۔ کہا ہاں یہ اقبال کا گھر ہے، اور آپ کا تخاطب یعنی آپ سے جو مخاطب گفتگو کر رہا ہے، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ اقبال ہے، آ جاؤ۔ آ گیا، لے گئے اندر، بٹھایا کمرے میں، اور بٹھا کر اس کی توالوں کی چائے پانی پلانے کے بعد جو کچھ بھی پوچھا، ہاں کیا کام ہے، کس لیے آئے؟ اجنبی شخص تھا، اقبال اس کو پہچانتے نہیں۔ کہا ایک الجھن میں شکار ہوں، ایک عرصے سے ایک الجھن کا شکار ہوں، ایک مصیبت میں پھنسا ہوں، ذرا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ پروردگار عالم اپنا وجود ادھر کائنات کے اندر رکھتی ہے بھی کہ نہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ آپ پہلی دفعہ اس محلے میں آئے، میرے گھر کا پوچھا، لوگوں نے میرا گھر بتایا، میرا ایڈریس بتایا، میرے دروازے کا رنگ بتایا، آپ آئے، میں نے انکار کیا، دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ آپ آئے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اقبال کا گھر ہے اور میں اقبال ہوں۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اقبال کا گھر ہے اور میں اقبال ہوں؟ کہتے ہیں ہاں یقین ہو گیا مجھے کہ آپ کا اقبال ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ تو پھر اقبال فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو جب چند لوگوں کے کہنے سے پر اور میرے اقرار پر، میرے ماننے پر کہ میں اقبال ہوں، یہ اقبال کا گھر ہے،
تو آپ مان چکے ہیں کہ یہ اقبال کا گھر ہے اور آپ اقبال ہیں، تو اتنی دنیا جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو پھر وہ شخص لاجواب ہوا، اس کو اس کی الجھن دور ہوئی، اور پھر اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا۔ آتا ہوں آخری شعر پہ کلاس، اور بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں آلی ہے سب سے جلاتا ہے۔ بول کلام یعنی شاعری ٹکرا کے اثر کر کے گزرتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ رنگے بیاں بیان کرنے کا انداز خوبصورت انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ بھی اقبال کا شعر ہے، اقبال کا شعر ہے۔ کچھ رنگے بیاں بیان کرنے کا انداز علی ہے سب سے جدا تیرا، اے الطاف حسین علی تیرا شعر کہنے کا انداز، تیرا گفتگو شاعری کے ذریعے جو تو کرتا ہے، شعر کے اندر تیری گفتگو ہے، شعر کے اندر شاعر کی باتیں، کوئی نثر میں بات کرتا ہے، کوئی اس میں بات کرتا ہے، کوئی نثر بھی نہیں کر سکتا تو شاعری بھی نہیں کرتا، تو ایسے کرتا رہتا ہے جیسا گلیوں میں گھروں میں کرتا ہے۔ تو یہ اس کی باتیں ہیں، یہ اس کا دنیا تک خصوصاً، مسلمانوں تک خصوصاً اور دنیا تک عموماً اپنا میسج پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے شاعری۔ تو الطاف حسین علی کہتا ہے کہ میرا کلام، میری شاعری اتنی خوبصورت ہے کہ میرا ہر شعر اتنی طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے کہ جب کوئی سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے دل کو چھو جاتا ہے، اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک تو میرا شعر بڑا قیمتی ہوتا ہے، کلام میرا بڑا قیمتی ہوتا ہے، شعر کے اندر جو میری بات ہوتی ہے وہ بڑے کام کی بات ہوتی ہے، منطق کی بات ہوتی ہے، سچ کی بات ہوتی ہے، حقائق کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بیان کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور ان کے دلوں پر اثر بھی ہوتا ہے، اور پھر اسے تسلیم بھی کرتے ہیں میری کہی ہوئی بات کو۔ علی سکندر جگر مراد آبادی اپنی 10th میں اپنی غزل میں کہتا ہے، اپنی غزل کے ایک شعر میں کہتا ہے کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، یعنی بات میں سچ ہو تو بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، زبردستی نہیں منوائی جاتی، خود ہی مان جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سچائی کی یا خلوص کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ علی کے بقول اس کے اندر خلوص ہے، اس کے اندر سچ ہے، یہ پروردگار عالم کی بات ہے، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ حق پر، خلوص پر، سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اور پھر میرا بیان کرنے کا انداز یہ اتنا دلچسپ ہے کہ وہ دو لوگوں کے دلوں کی تاروں کو چھو جاتا ہے اور ان پر اثر انداز ہو کر چلا جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے شاعرانہ اپنی شاعرانہ پڑھائی نہیں کی، شاعرانہ پڑھائی یعنی شاعرانہ تحلی بیان کی، یہ بڑائی کو کہتے ہیں کہ اپنے اشعار کی، اپنے کلام کی خود تعریف کی ہے شاعر نے، اور اس کو میرے خیال میں پختہ یقین ہے، اعتماد ہے کہ میرا شعر خوبصورت ہے اور پھر میرا کہنے کا انداز اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا یہ لوگوں کے دلوں پر ضرور اثر کر کے جاتا ہے۔ بزم طارق عزیز میں، طارق عزیز بھی اب چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، 40 سال تقریباً یہ پروگرام چلتا رہا PTV پر، بزم طارق عزیز شو، اور اس میں ایک دفعہ ایک شخص نے طارق عزیز کو خط لکھا کہ آپ جو اپنے پروگرام میں ٹریفک کے اشارے پوچھتے رہتے ہیں، یہ کون سا اشارہ ہے، یہ کون سا اشارہ ہے، یہ کون سا، لوگ بتاتے ہیں یہ دائیں ہونے کا، بائیں ہونے کا، یہ نیچے پولا آ رہا ہے، فلاں ایسا سارا اشارہ ہے، اتنا وزن یہ گاڑی لے کے گزر سکتی ہے، یہ سارے اشارے۔ میرے خیال میں اشاروں کی کتاب میں 52 کے قریب جو اشاروں کی کتاب ہوتی ہے جس میں امتحان لیا جاتا ہے ڈرائیور کا، اور پھر وہ پاس کر سکتا ہے، ٹرائی بھی دی جاتی ہے پریکٹیکلی گاڑی پہ اٹھا کر، لیکن اشارے میں کچھ ہوتا ہے، اس میں تقریباً 52 اشارے جو ہیں، 52 اشارے ہوتے ہیں تقریباً، میں کہتا ہوں کہ مجھے میرے اندازے کے مطابق۔ تو وہ پوچھا کہ یہ پھر لوگ احترام بھی کرتے ہیں کہ ان قوانین کا، ان اشاروں کا یہ اثر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر احترام کرتے ہیں۔ طارق عزیز کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں کمی آئے، یہ ڈرائیور جو ہے جان سکیں یہ کون سا اشارہ ہے، کس وقت روکنا ہے، کس بتی پہ روکنا ہے، کس بتی پہ چلنا ہے،
اور یہ سب کچھ جان سکیں تو تاکہ جانی و مانی نقصان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے یا ویسے ہی آپ ایسے ہی مطلب وقت جو ہے ضائع ہوتا ہے؟ تو طارق عزیز نے شیخ شعیب جیلانی کا جواباً یہ شعر سنایا اس کو جواب دینے کے لیے کہ اے دیدہ کر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ بھی کٹ جاتے ہیں پانی میں جہاں دھار ہے۔ تو یہی بات تقریباً الطاف سینانی بھی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا ہوگا اثر لوگوں کے دلوں پر میری ان شعروں کا، کیونکہ ایک تو انداز بیان خوبصورت، ایک میرا شعر خوبصورت، اور پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ پروردگار عالم کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ضرور تسلیم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس یہ نظم حمد اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کی مشق میں جانا پسند کروں گا کہ اس میں مختلف اصناف شاعری کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دنیا کے وسیع ذخیرہ ادب کی طرح اردو کا ادب بھی، اردو کا ذخیرہ ادب بھی بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نثر، انگلش میں کہتے ہیں پروز، اور دوسرے کو کہتے ہیں نظم بھی کہہ سکتے ہیں اور شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری۔ اب صرف میں آؤں گا شاعری پہ، تو اس کی بہت سی اقسام ہیں، نثر کی بھی بہت سی اقسام ہیں، افسانہ، ڈرامہ، ناول، خط، مکالمہ، آبیتی، سوانح عمری، سیرت نگاری، بہت سی اقسام ہیں۔ لیکن اس کی ان کو کہتے ہیں اصناف نثر، اصناف شاعری۔ اصناف صنف کی جمع ہے، صنف کا مطلب ہے قسم، یعنی شاعری کی بہت سی اقسام ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سی اقسام ہیں۔ ہم نعت، منقبت، مناجات، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی، کتاب، شعر اشعار، بارہ اس کے علاوہ بھی یہاں ایکسرسائز میں پوچھی گئی ہیں جو میں ان پہ بات کروں گا۔ تو یہاں پوچھا گیا ہے نعت کے بارے، ہم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس کا مطلب ہے تعریف یا ثنا۔ شعری کی اصطلاح میں عربی زبان کے لفظ اس کا مطلب ہے تعریف یا ثنا، دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، مترادف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ نعت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی تعریف یا ثنا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے نبی سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت جس میں صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی تعریف یا ثنا ہے۔ مناجات یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی تعریف یا ثنا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ مانگا بھی جائے، طلب بھی کیا جائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ باقی مناجات کا شعر مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ماتم۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر جو ہے غم کا اظہار کیا جائے، اس کی خوبیاں بیان کر کے ماتم کیا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ باقی کربلا سے مرثیہ سے متعلق مرثیہ بہت مشہور ہے۔ مثنوی یہ بھی مثنوی ایسی نظم جس میں کوئی قصہ کہانی یا جنگ کے حالات لکھے جائیں، مثنوی کہتے ہیں۔ یعنی طویل چیز، ان باقی جو نظم کی باقی قسمیں میں کوئی طویل چیز نہیں لکھی جا سکتی۔ اگر کوئی طویل کوئی قصہ لکھنا چاہے، شاید کوئی جنگ کے حالات لکھنا چاہے یا کہانی لکھنا چاہے، کوئی نظم کے اندر شاعری کے لیے لکھنا چاہے، منظوم کر کے لکھے، تو اس کے لیے مثنوی
مصنوعی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ مصنع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دو شعر کے اصطلاح میں ایسی نظر جس میں کوئی قصہ کہانی یا جنگ کے آلات لکھیں اسے مثنوی کہتے ہیں۔ دو سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر شعر کا اپنا قافیہ یا قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا اپنا قافیہ اور ردیف، دوسرے شعر کا اپنا قافیہ اور ردیف، تیسرے شعر کا اپنا، ہر شعر کے بعد قافیہ یا قافیہ اور ردیف دونوں بدل جاتا ہے۔ اگر شاعر نے صرف قافیے کا استعمال کیا مثنوی میں تو ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے گا، اگلے شعر کا قافیہ اور ہوگا، یعنی ایک جیسی آواز نہیں ہوگی۔ جس طرح طاف سیناری کی نظم میں جو ہے دیکھیں سوا سرا ادا کھلا گدا صدا گلا ادا سوا اور صبا اور جدا یہ ایک جیسی آواز دے رہے ہیں، تو مثنوی میں ایک جیسی آواز دینے والے قافیے نہیں ہوتے، ایک قافیے کی اور آواز آتی ہے اور دوسرے قافیے کی، ایک شعر کے قافیوں کی آواز اور دوسرے شعر کے قافیوں کی آواز اور ہوتی ہے۔ اچھا، قصیدہ کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، عربی زبان کے لفظ کثرت سے نکلا ہے، اس کا معنی ارادہ کرنا۔ شاعری کے اصطلاح میں ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، نواب، خان، خوانین، صدر یا کسی بڑے شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ ارادہ اس لیے، کثرت کا مطلب ارادہ اس لیے ہے کہ پہلے شاعر ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد لکھتا ہے وہ زندہ شخص کی تعریف میں لکھی جانے والی، کسی بھی شخص کی تعریف میں لکھی جانے والی جو نظم ہوتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ رباعی، بس یہ جو چیزیں پوچھی گئی ہیں، قصیدہ پوچھا گیا ہے، مثنوی پوچھی گئی ہے، مرثیہ پوچھا گیا ہے، مناجات پوچھی گئی ہے، منقبت پوچھی گئی ہے، نعت پوچھی گئی ہے، ہم اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں دوسرے سوال میں متضاد الفاظ نافرمان، تو اس کا متضاد ہے فرما بردار، نامرم، اس کا مرم، گدا، اس کا متضاد ہے شاہ، شکر، اور اس کا متضاد ہے فکر، اقرار، اس کا متضاد ہے انکار۔ تو اور اس کے علاوہ اس مشق میں نوٹس میں باقی چیزیں جو موجود ہیں، اتنی وہ امپارٹنٹ چیزیں، یعنی یہ کہ اتنی مشکل نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آگے اس کے ساتھ ہی یہ نظم طاف سیناری کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آگے جو ہے نعت مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں لکھی جانے والی نظم نعت کہلاتی ہے۔ شاعر کا نام ہے امیر مہنائی۔ مہنائی جو ہے یہ ایک خوشحال پرندہ جو ہے اس کا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مینا سے مہنائی، اور چھوٹے بچے جو پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی مہنائی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اصل نام ہے منشی امیر احمد مہنائی۔ تو پیدائش ہے اس شاعر کی 1828 اور وفات ہے 1900۔ آپ کتاب کھول کر دیکھیں تاریخ کس طرح لکھی ہوئی ہے۔ اردو کے اندر جو ہے اردو کے سے لکھے جاتے ہیں، اور انگلش کے اندر جو ہے انگلش کے سے لکھے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ جو ہے اردو کے اندر جو ہے تاریخ آپ انگلش کے ہندسوں میں نہیں لکھ سکتے، اگر لکھیں گے تو آپ کی غلطی جو ہے تسلیم کی جائے گی۔ امیر احمد مہنائی کے نام سے مشہور تھے، پورا نام تھا امیر مہنائی اور اصل نام تھا منشی امیر احمد مہنائی۔ تو اس کو جانے کیسے جاتے تھے کون سے نام سے؟ امیر احمد مہنائی کے نام سے ان کو جانے جاتا تھا، پہچان تھی ان کی۔ امیر تخلص تھا وہ مختصر نام جو شاعر آپ نے اس میں علم کی اقسام بتائی تھی، اس میں علم کی اقسام، اور اس میں علم جو ہے اس معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، معرفہ اور دوسری ہوتی ہے نکرہ، اور معرفہ کی اقسام ہوتی ہیں اس میں علم، دوسری ہوتی ہے اس میں ضمیر، تیسری ہوتی ہے اس میں اشارہ، اور چوتھی ہوتی ہے اس میں موصول۔ ابھی میں بات کروں گا اس میں علم پر۔ اس کی پہلی قسم ہے خطاب، دوسری ہے لقب، تیسری ہے عرف،
اور چوتھی ہے تخلص، خطاب، لقب، عرف، تخلص۔ چار، اچھا، خطاب، ٹائٹل، لقب، سرنیم، عرف، نیک نیم، اور پانچویں ہوتی ہے کنیت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیٹرنامک۔ ٹائٹل، سرنیم، نیک نیم، پین نیم اور کنیت پیٹرنامک، تو یہ اسم علم کی اقسام ہے۔ تو تخلص کیا تھا؟ وہ مختصر نام، یہ تخلص کی بات کرتے ہیں، اگر آگے ہم تخلص کی بات کرتے ہیں، وہ مختصر نام، جس طرح الطاف سینانی نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کیونکہ یہ غزل نظم کا آخری شعر ہے، اور نظم کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص کو مختصر نام بیان کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ غزل کے اندر تو ضروری کیا جانا پڑتا ہے، پابندی ہوتی ہے کہ پہلے شعر کو مطلع کرنا پڑتا ہے، دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، اور آخری شعر کو مقطع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں شاعر جو ہے پہلے مصرے میں استعمال کرے یا دوسرے مصرے میں استعمال کرے، اور کسی بھی جگہ استعمال کرے، مصرے میں ضروری نہیں ہے کہ شروع میں استعمال کرے یا درمیان یا آخر میں، کسی بھی جگہ استعمال کرے تو مختصر نام کو تو اسے کیا کہیں گے، پھر ہم تخلص نہیں کرے گا تو ہم غزل کا یا نظم کا آخری شعر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تخلص نہیں کہہ سکتے۔ اگر پہلے شعر کو یہ دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ اور ردیف کی کا استعمال نہیں کرتا تو ہم کہیں گے غزل کا پہلا شعر ہے، لیکن ہم مطلب سے پھر نہیں کہہ سکیں گے۔ بہرحال وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار کے اندر اور غزل یا قصیدے یا نظم کے آخری شعر کے اندر استعمال کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ امیر۔ تخلص ان کا امیر تھا۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ہندوستان کا شہر، دو ادبستان مشہور ہیں، ادبستان دلی اور ادبستان لکھنؤ، یعنی لکھنؤ میں بھی شعراء کرام تھے اور دلی میں بھی شعراء کرام تھے، اور دلی کے کہتے ہیں کہ دلی کے شعراء کرام کی شاعری میں آ تھی، دکھ تھا، رنگ تھا، افسوس تھا، اور لکھنؤ کے شاعروں کی شاعری میں واہ تھی، یعنی لکھنؤ میں دولت کی ریل پیر تھی، خوشی تھی، تو ان کی شاعری میں واہ ہے، خوشی ہے، اور دلی کے 3 دفعہ جو ہے وہ لوٹی گئی، احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، اور یہ جو ہے ایران کے بادشاہ نے نادر شاہ درانی نے حملہ کیا، جاٹوں اور مراٹھوں کی وجہ سے بھی لوٹتی رہی، اس لیے وہاں پر غربت تھی اور وہاں کے شاعروں کی شاعری میں، کیونکہ شاعری جو ہے کسی کے آدمی کے اس ماحول کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا عکس پایا جاتا ہے جس ماحول میں شاعر رہتے ہیں۔ تو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا۔ کرم مطلب مہربانی، احمد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ نام، اس کا مطلب یہ وہ نام جس نے اپنے آقا کی بہت زیادہ تعریف کی ہو۔ تھا فعل ناقص ہے، اس کے ساتھ فل سٹاپ، جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو فل سٹاپ لگتے ہیں، اور پہلے مصرے میں دیکھیں سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے، امیر منائی کے بعد سکتہ، اگر یہ استعمال نہ ہوتا سکتا تو امیر منائی امیر احمد بن جاتا، تو اتنا لمبا نام بن جاتا۔ تو یہ بات کرتے ہیں کہ امیر منائی، امیر احمد منائی کے نام سے مشہور تھے، اس لیے امیر منائی کے بعد اس نے سکتہ لگایا ہے، آگے پھر سکتہ لگایا ہے، امیر احمد منائی کے نام سے مشہور تھے، ادھر بات ختم ہو جاتی ہے، بات کا ایک ایسا ختم ہو جاتا ہے، پھر تخلص، تو اگلی بات اس نے کی امیر تخلص تھا، اگر یہ سکتہ نہ ہوتا تو جملہ ایک بن جاتا اور میننگ میں بھی فرق پڑتا، سمجھنے میں مشکل پیدا ہوتی۔ حضرت مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے منائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ولی تھے حضرت مخدوم شاہ مینا، ان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو منائی کہتے تھے۔ اس کا منائی مینا سے تعلق رکھنے والا، مینا سے نسبت رکھنے والا، جس طرح منسیرہ سے تعلق رکھنے والا، بالاکوٹ سے تعلق رکھنے والا، تو یہ جائے نسبتی کہتے ہیں اس کو، آخری جو یہ ہے، تو اس کی وجہ سے منائی ان کو کہتے تھے لوگ۔ ابتدائی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن کو کہتے ہیں، اپنے والد سے حاصل کی، پائی، ان سے پرائمری ایجوکیشن پڑھی، ابتدائی کی تعلیم جو تھی وہ اس کے باپ نے پڑھائی، بعد میں علماء فرنگی محل سے علم کی تکمیل، علماء فرنگی محل، فرنگی کہتے ہیں انگریزوں کے لیے استعمال، فرنگی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس محل کا نام ہے، اس جگہ کا نام تھا فرنگی محل، تو وہاں جو علماء تھے ان سے جو ہے باقی جو تعلیم تھی انہوں نے حاصل کی، عربی اور فارسی میں پوری مہارت رکھتے تھے،
مہارت تجربہ رکھتے تھے، یعنی اچھی طرح عربی اور فارسی وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. ان کی طبیعت کہتے ہیں مزاج کو بچپن ہی سے شاعری کی طرف مائل تھی. ان کا مزاج جو تھا چھوٹی عمر سے ہی شاعری کی طرف مائل کہتے ہیں راغب کو، یعنی ان کی توجہ شاعری کی طرف تھی بچپن ہی سے. چنانچہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں اس لیے انہوں جو ہے اس میں ضمیر استعمال ہوئے. کسی نے یہ دیکھیں اس میں ضمیر جب نام بار بار کسی کے نام کو تکرار میں لانے سے بار بار استعمال کرنے سے اس کی جگہ اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تکرار جو ہوتا ہے وہ تعریف کی خامی تصور کی جاتی ہے، اس لیے اس نے اس میں ضمیر استعمال کیا ہے. انہوں نے مشہور شہرت یافتہ شاعر، شاعری کہنے والا مظفر کا مطلب ہے فتح یاب اور فتح مند، مظفر علی اسیر کا مطلب ہے قیدی، علی کا مطلب ہے بہت بلند کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان کے استاد کا نام کیا تھا شاعری میں؟ مظفر علی اسیر تھا، کہ اس کو شاگرد تھے امیر منائی. اور تھوڑی سی مشق سے شاعری میں نام پہ تھوڑی سی مشق کہتے ہیں ایکسرسائز، کوشش ہے، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی لیکن تھوڑی سی کوشش جب انہوں نے کی، کچھ ہی عرصہ جو کوشش کی تو وہ شاعری میں بہت بڑا انہوں نے اپنا نام بنا لیا. ان کی 2 کتابیں ارشاد السلاطین، ارشاد کا مطلب حکم، سلاطین سلطان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، ارشاد السلاطین بادشاہوں کے حکم کتاب کا نام ہے. اور ہدایت السلاطین، ہدایت کا مطلب ہے بادشاہوں کی طرف سے ہدایت، ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو یہ لکھی اس نے 2 کتابیں لکھی، جس پر نواب واجد علی شاہ والی اوس سے نام ملا. نواب کسی ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواب. اس وقت ملک جو ہے مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، تو جو والی او جو تھی، والی کہتے ہیں اس مالک جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے. او ایک ریاست کا نام تھا، تو اس کے جو نواب تھے ان کا نام تھا نواب واجد علی شاہ. نے ان کو انعام دیا کس وجہ سے کہ اس نے 2 کتابیں لکھی، ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین. تو انہوں نے ان کو انعام ملا، انعام صلہ. 1859 میں 1859 میں سلطنت اود، سلطنت وہ ریاست اود کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا. انگریزوں کی جو حکومت تھی اس ریاست کی آزاد حیثیت ختم کر دی گئی اور اس کو انگریزی حکومت کی انڈر یہ ریاست آ گئی، تو اس میں شامل ہو گئی. تو امیر منائی رامپور چلے گئے. تو یہ جو پہلے لکھنؤ میں تھے، اور یہ اود جو سلطنت تھی وہ بھی اس کے اندر ہی تھا، لہٰذا یہ اس سلطنت سے نکل کر، اس ریاست سے نکل کر رامپور چلے گئے، ہندوستان کے ایک شہر رامپور میں چلے گئے. وہاں ان کی خوب آب و ہوا ہوئی، بڑی عزت دی وہاں پر لوگوں نے ان کو خوب ویلکم کیا، خوش آمدید کہا ان کو. نواب قلب علی خان والی رامپور کے استاد مقرر ہوئے. وہاں رامپور کا جو نواب تھا قلب علی خان اس کا نام تھا، تو اس کے استاد یہ وہاں پر مقرر ہوئے، شاعری کے استاد مقرر ہوئے یا نثر کے یا کسی اور چیز کے، لیکن یہ کہ یہ شاعری کے استاد مقرر ہوئے ہوں گے نواب کے. اسی زمانے میں انہوں نے نظیر اللغات اور امیر اللغات، اس زمانے میں انہوں نے 2 ڈکشنریاں لکھی. لغت اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لغت. تو انہوں نے لکھی، ایک کا نام اس نے لکھا نظیر اللغات اور دوسرے کا نام اس نے دوسری ڈکشنری کا نام لکھا امیر اللغات. اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جو رہ گیا اگلے لیکچر میں جو آپ کو پڑھایا جائے گا